ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والمطيعين والموحدين. صلوات اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام على مكي المدني القرشي الأبتحي العربي رسوله الكريم أبي القاسم محمد. صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال علي عليه السلام وليس رجل فعلم أحرص على جماعة أمة محمد مولفتها مني ابتغي بذلك حسن الصواب. صلوات اللهم صل على محمد خداوند عالم آپ تمام دوستان کا اس جگہ پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے. اور برادر عزیز نے جو اہتمام کیا ہے خداوند عالم اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً ایسی محفلوں کو برقرار کرنے والے اور برگزار کرنے والوں کے لیے بہت اجر ہے. چونکہ قرآن مجید کی آیت اور ساتھ ایک فرمان ذیشان امیر کائنات میں نے پیش کیا ہے. قرآن اور فرمان کو اکٹھا پیش کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اس مذہب و مکتب سے ہے جس میں ہر بات یا قرآن سے لی جاتی ہے یا آل محمد کے فرمان سے لی جاتی ہے. تو ہم نے پہلے قرآن کی آیت تلاوت کی اور ساتھ فرمان علی بیان کیا. قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سارے کے سارے اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں تفرقہ ایجاد نہ کرو. اور ساتھ علی کا فرمان ہے. علی کا فرمان بھی یہ کہہ رہا ہے. علی فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے, مذہب اسلام میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب سے زیادہ وحدت امت مسلمہ کا خواہش مند ہو. ماشاءاللہ. نہج البلاغہ مولا کا مکتوب نمبر 78 ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی شخص اتحاد بین المسلمین کا اور امت کے متحد ہونے کا خواہش مند نہیں ہے. لہذا وہ تو علی نے عملاً ثابت کیا ہے امت کو متحد رکھ کر. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمیشہ کوشش کریں امت متحد ہو. اور یہ بھی سن لیں کہ امت کا اتحاد, مسلمانوں کا اتحاد زمانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے جب حکم قرآنی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تو قرآن تو ہر زمانے میں تطبیق ہونا ہے. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں وحدت ضروری ہے. نہ, وحدت ہر زمانے میں ضروری تھی, ضروری ہے, ضروری رہے گی. جب تک امت مسلمہ ہے وحدت اس کے اندر کیا ہے, ضروری ہے, اتحاد ضروری ہے. تو لہذا ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کی گفتگو کریں کہ جس میں وحدت کے حوالے سے بھی بات ہو. توجہ فرمائیں. ایک عنوان جو آج ہم نے بیان کرنا ہے وحدت ہے, اتحاد ہے, اور دوسرا عنوان جو بہت اہم ہے وہ ہے دشمن شناسی. ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد. دشمن شناسی ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ کیا موضوع ہے, تو یاد رکھیں جب تک دشمن شناسی نہیں ہوگی اس وقت تک وحدت نہیں ہو سکتی. جب تک آپ کو اپنے دشمن کا نہیں پتا اتحاد کیسے ہو سکتا ہے.
اور پھر میں یہ کہوں کہ دشمن شناسی اسی طرح ضروری ہے جس طرح یہ پانی کا پینا میرے لیے ضروری ہے، جس طرح کھانا کھانا میرے لیے ضروری ہے، خوراک میرے لیے ضروری ہے، اس طرح دشمن کی پہچان میرے لیے ضروری ہے. یعنی دشمن شناسی انسان کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی انسان کو باقی چیزوں کی ضرورت ہے. کیوں؟ توجہ فرمائیں. اس لیے کہ دیکھیں انسان کے پاس خداوند نے انسان کو بنایا، دو چیزیں انسان کے اندر موجود ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک روح ہے. انسان جسم کا خیال کرتا ہے، صاف رکھتا ہے، جسم مادی ہے، اس کو غذا پہنچاتا ہے، کھانا پہنچاتا ہے، طاقتور بناتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رکھتا کہ اصل چیز روح ہے، جسم نہیں ہے. جسم کی اہمیت روح کی وجہ سے ہے. اگر روح نکل جائے تو جسم کی اہمیت نہیں رہتی، نہیں ہے. لہذا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کچھ ضروریات میرے جسم کی ہیں، کچھ ضروریات میری روح کی ہیں. دشمن کی اگر پہچان نہ ہوگی، دشمن کو اگر نہیں پہچانیں گے تو پھر روح کا علاج کیسے ہوگا، روح مضبوط کیسے ہوگی. آج جو روح کو خوراک مل رہی ہے دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمان نوجوان بھٹک رہے ہیں، کس طرح ہو رہا ہے؟ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے. دشمن کے مختلف حربے ہیں، دشمن مختلف حربوں سے گمراہی پھیلا رہا ہے، گمراہ کن نظریات پھیلا رہا ہے، گمراہ کن ثقافت و کلچر پھیلا رہا ہے، اور ہر انداز اپنا رہے ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے ہوں یا ہمارا سیاسی سسٹم ہو، ہمارا اقتصادی اور معاشی نظام ہو، جو بھی ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر دشمن گھسا ہوا ہے. لیکن دشمن کی دو قسمیں ہیں، ایک دشمن بیرونی ہے اور ایک اندرونی ہے. اسلام کی بات کروں، اسلام کے دو دشمن ہیں، ایک بیرونی اور ایک اندرونی. اور اندرونی دشمن کو پیدا کرنے میں یا اس کو ترقی دینے میں بھی جو کردار ہے وہ کس کا ہے؟ بیرونی دشمن کا ہے. آپ توجہ فرمائیں، تاریخ پڑھیں. بیرونی دشمن استعمار یعنی برطانیہ اور امریکہ، پھر اس کے بعد اسرائیل کو وجود میں لایا گیا. انہوں نے ہمیشہ جو کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا اقتصادی نظام اس کو اپنے ہاتھ میں لے لے، مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو اپنی مرضی سے چلائے. یہ سارے کام کرتے رہے، اور الحمدللہ قدیم زمانے سے مصلحین مسلمین جو اصلاح چاہتے تھے امت مسلمہ کی، وہ میدان میں آتے رہے. جمال الدین افغانی، ان کے شاگرد محمد عبدہ مصری، اس کے بعد علامہ محمد اقبال، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی. یہ وہ شخصیات ہیں جو امت مسلمہ کی اصلاح چاہتے تھے، امت مسلمہ کو کا ارتقاء چاہتے تھے، امت مسلمہ کو ذلت سے نکالنا چاہتے تھے. مگر کیا ہوا کہ امت کے اندر دشمن نے اس طریقے سے کام کیا کہ اتنی دراڑیں پیدا کر دی کہ امت جو ہے وہ کمال کی بجائے زوال کا شکار ہونا شروع ہو گئی. توجہ فرما رہے ہیں؟ جی جی. اب دشمن کے جو حربے ہیں قرآن نے کیا بیان کیے ہیں؟ سب سے پہلا حربہ ذرا دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. قرآن کہتا ہے کفار اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روک سکیں. توجہ کیجیے، آج بھی خرچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بے شک. لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کے لیے، یعنی امت مسلمہ کو آپ دیکھیں راہ خدا سے یا اسلام حقیقی سے روکنے کے لیے آج بھی دشمن پیسہ خرچ کر رہا ہے. کس طرح کر رہا ہے؟ قرآن کی آیت پوری سن لیں. فرماتے ہیں کہ کفار اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روک سکیں. تو یہ لوگ مال خرچ کریں لیکن عنقریب ہی انہیں حسرت و افسوس ہوگا. یعنی انشاءاللہ عنقریب مسلمانوں کو یا امت مسلمہ کو، خدا کے حقیقی بندوں کو گمراہ کرنے والے اور راہ خدا میں رکاوٹیں ڈالنے والے عنقریب حسرت کے ہاتھ جو ہے ملتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوگی. یہ قرآن کی آیت ہمیں دو طرح کا درس دے رہی ہے. ایک ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ کے دشمن کون ہیں اور کیا کر رہے ہیں، ان کا حربہ کیا ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، اور دوسری کا یہ بتا رہی ہے کہ نصرت اور فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہے. آپ توجہ کریے ذرا پہلی بات پہ، کس طرح مال خرچ کر رہے ہیں. آج جو دشمن کام کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ استعمار جو آج کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ استعمار آج ہمارے نظریات کو خراب کرنے کے لیے، ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے
کیونکہ سب سے بڑا جو کام حربہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے نظریے کو ہی، انسان کے عقیدے کو ہی خراب کر دیا جائے. جب عقیدہ نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ یا عقیدہ ہی جب غلط ہوگا تو عمل ٹھیک کیسے ہوگا؟ لہذا ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے دشمن نے اگرچہ ابتدا سے ہی صدر اسلام سے یہ کام چلتا رہا ہے، ابھی جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہے ممبر پہ آنے والے خطیب خرید لیے گئے ہیں. ممبر پہ آنے والے خطبہ شرک کو پھیلا رہے ہیں، توحید کی نفی کرتے ہوئے مشرکانہ عقائد لوگوں کے اندر رائج کر رہے ہیں. اور اسی طرح دوسرا جو کام ہو رہا ہے ادھر سے ناسبیت پھیلائی جا رہی ہے. کچھ ایسے افراد پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جو آتے ہیں اور آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید جو ہے وہ تو مجرم ہی نہیں ہے. اب توجہ کریں، دشمن نے شیعہ اور سنی کو کبھی بھی دو نہیں سمجھا. اس نے شیعت پہ بھی وار کیا ہے، سنیوں پہ بھی وار کیا ہے. شیعہ کے اندر نصیری اور غالی پیدا کر دیے، سنیوں کے اندر ناسبی پیدا کر دیے جو آل محمد کو گالیاں دیتے ہیں. ہدف کیا ہے ان کا؟ دشمن کا ہدف کیا ہے کہ آپس میں لڑایا جائے. اور یہ کام اب سے نہیں ہو رہا، استعمار اب سے نہیں ہے. برطانیہ نے ہندوستان میں کیا کیا تھا آپ نہیں جانتے؟ ہندوستان میں برطانیہ نے کیا کیا؟ مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو کیسے لڑایا اور خود ان پہ غلبہ حاصل کیا. اور برطانیہ کا شروع سے یہ نظریہ تھا کہ مسلمانوں کو لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو. اسی برطانیہ نے توجہ کریں ایک خود کاشتہ پودا لگایا جسے مرزائیت کہتے ہیں، قادیانیت کہتے ہیں. توجہ فرمائیں. ابھی میں بہت اہم نکات بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا نا مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مال خرچ کرتا دشمن مسلمانوں کو کمزور کرنے میں، مسلمانوں کو یا راہ خدا کے مسافروں کو کے لیے راہ کو رکاوٹ بنانے میں دشمن کیا کرتا ہے؟ مال خرچ کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے. اب آپ توجہ کریں، برطانیہ نے جو کام کیا اس زمانے میں، ایک طرف اہل سنت میں سے ایک فرقہ نکالا جس کو قادیانیت کہتے ہیں، اور شیعوں کے اندر سے ایک فرقہ نکالا جسے بہائیت کہتے ہیں. اور لطف کی بات میں آپ کو بتاؤں، اس وقت بھی اسرائیل یہودی ہے اور یہودی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ یہودیت کی تبلیغ کی جائے. ان کی نگاہ میں یہ تبلیغ جائز ہی نہیں ہے. کہتے ہیں یہودی وہی ہے جو ہیں، کوئی نیا بندہ یہودی نہیں ہو سکتا. ہم ہی خدا کے بیٹے ہیں، ہم ہی یہودی ہیں، کوئی اور یہودی نہیں ہو سکتا. وہ تبلیغ نہیں کرتے. عیسائی کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بہت کر رہے ہیں تبلیغات وہ، مگر یہودی تبلیغ کے قائل نہیں ہیں، تبلیغ نہیں کرتے. پھر یہودیوں نے آج اسرائیل میں قادیانیوں اور بہائیوں کو مرکز بنانے کی اجازت کیوں دی ہے؟ اور آپ کو میں ایک نیا یہ نقطہ بھی بتا دوں کہ اسرائیل کا وجود کب آیا ہے دنیا پہ؟ کب وہ وجود میں آیا ہے اسرائیل؟ 1947 میں جب پاکستان بنے، انہی ایام میں اسرائیل بنایا گیا. اس سے پہلے قادیانیت وہاں پہ موجود تھی. 1934 میں قادیانیت، مرزائیت وہاں موجود تھی. اس کے مبلغ جا چکے تھے، اپنا کام کر رہے تھے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کو لانے میں جتنا کردار امریکہ کا ہے اس سے کم قادیانیوں کا، مرزائیوں کا اور دشمنان اسلام کا نہیں ہے. انہوں نے بھی کردار ادا کیا. لہذا بہائیت جو شیعت سے نکلی، ان کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام نسخ ہو چکا ہے، منسوخ ہو چکا ہے، ہماری شریعت جدا ہے. لہذا تمام تشیع کے علماء نے ان کے خلاف جو ہے کتابیں لکھی اور ان کو جو ہے رد کیا، سختی سے ان سے برات کی. وہ ایران سے نکلے تھے اور ایران میں اب بہت اقلیت ہے، بہت کم ہے، اور الحمدللہ ایسا مقابلہ کیا کہ ان کا وجود دکھائی نہیں دیتا. آج آپ لوگ کتنا جانتے ہیں بھائیوں کے بارے میں. مگر قادیانیت کیوں پھیلی؟ حالانکہ قادیانیت جو ہے اس کے اوپر بھی بہت کام ہوا ہے. قادیانیت کے خلاف میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. 60 جلد کتاب احتساب قادیانیت کے نام سے لکھی گئی ہے. کتنی؟ 60 جلد احتساب قادیانیت. اور اس احتساب قادیانیت کے نام پہ لکھی جانے والی 60 جلد میں سے ہر جلد کے اندر 5-6 کتابیں موجود ہیں. علماء بزرگ اہل سنت جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان سب علماء کی کتابیں ان کی کتاب سے موجود ہیں اس کے اندر. اور وہ بہت بڑا یعنی ایک سرمایہ ہے، 60 جلدیں. اس کے علاوہ آپ کے پاکستان کی سرزمین کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، جیسا کہ اہل سنت میں سے دیوبندی مسلک میں سے مولانا مودودی تھے، ان کی کتاب موجود ہے قادیانیوں کے خلاف. اسی طرح
احسان الہی ظہیر اہل حدیث میں سے، ان کی کتاب موجود ہے قادیانیوں کے خلاف. اسی طرح جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری بریلیوں میں سے ہیں، ان کی کتاب موجود ہے قادیانیوں کے خلاف. اتنی کتابیں ہونے کے باوجود یہ لوگ پھیلتے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے استعمار تھا، ان کے پیچھے طاقتیں تھیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب بنے اسلام کے اندر فرقے بنے ہیں ان کے بہت سارے عوامل ہیں. ایک عامل مثلا کسی کی ذاتی رائے، دوسرا عامل مثلا جس کی ذاتی رائے ہے وہ کیوں کر رہا ہے، دین کی خاطر یا کرسی کی خاطر یا دنیا کی خاطر، شہرت کی خاطر. یہ سارے عوامل اور اسباب ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑا سبب جو فرقہ بندی کا ہے جو مسلمانوں میں بنے ہیں وہ حکومتیں ہیں. ہر زمانے کی حکومتوں نے، اب صدر اسلام سے دیکھیں، حکومتوں نے فرقہ بندی، جو فرقہ ان کے لیے مفید تھا اس کو جو ہے سپورٹ کی، اس کو آگے لائے، اس کو بڑھایا. آپ تاریخ دیکھیں، مثلا معتزلہ ایک فرقہ ہے اور مامون الرشید کے زمانے میں ان کو بہت سپورٹ ہوئی. اس کے مقابلے میں جو نظریہ تھا وہ اہل حدیث کا تھا، امام احمد بن حنبل کا تھا. امام احمد بن حنبل کو 1 سال جیل میں رکھا گیا. تو جو فرما رہے ہیں، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کے جب اہل حدیث کا عروج آتا ہے اور متوکل کا زمانہ آتا ہے تو پھر جو ہے وہ فرقہ جو معتزلہ تھا آہستہ آہستہ وہ زوال پذیر ہوتا گیا. تو یہ ہوتا رہا ہے. بنو امیہ نے بھی ایسے کیا ہے. جو نظریات ان کے لیے مفید تھے ان کو انہوں نے سپورٹ کیا. بس نظریہ جبر ہے کہ جو کام کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ پھیلاؤ تاکہ یزید کی حکومت بھی ٹھیک سمجھی جائے. اور پھر قادیانیوں پہ الحمدللہ آپ کی دعا سے میں نے 10 سال 12 سال ہو گئے ان پہ کام کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ میری باقاعدہ محفلیں ہوئی ہیں. میں نے ان پہ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہوا میرا آپ کو مل سکتا ہے. اسلام کے اندر جو مال خرچ کیا ہے دشمن نے اسلام کے مذہب کو منحرف کرنے میں، ان میں سے ایک جو کام ہوا ہے وہ ہوا ہے سعودی عربیہ میں. یہ کام بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. سعودی عربیہ میں محمد بن عبد الوہاب اہل حدیث میں سے نکلے. ان کے والد حنبلی تھے، امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے. ان کا نام تھا عبد الوہاب. وہ اپنے بیٹے کے مخالف تھے، اپنے بیٹے کو قبول نہیں کرتے تھے. اور ان کے ایک بھائی تھے سلیمان بن عبد الوہاب، انہوں نے کتاب لکھی ان کے خلاف، باقاعدہ کتاب لکھی اور اس کو رد کیا. لہذا خود یعنی والد بھی اور بھائی بھی ان کو قبول نہیں کرتے تھے. لیکن محمد بن عبد الوہاب نے اوینیہ میں جا کر، عثمانی حکومت تھی اور عثمانی حکمران جو ترکی میں تھے وہ بھی مخالف تھے اس کے، کیونکہ اس کا نظریہ آپ یہاں سے نوٹ کر لیں. یہ کہتا تھا کہ پیغمبر کے زمانے میں بھی لوگ مشرک تھے، آج میرے زمانے کے لوگ بھی مشرک ہیں. پیغمبر کے زمانے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میرے زمانے کے لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں. اور اس نے سب سے پہلے جو مزار گروایا وہ زید ابن الخطاب کا تھا. حضرت عمر ابن خطاب کے جو بھائی تھے زید، ان کا سب سے پہلے مزار گرایا. تو یہ جو محمد بن عبد الوہاب ہیں، یہ اوینیہ ایک شہر تھا، ابھی جو سعودی عرب اتنا بڑا ملک بن گیا اس کا ایک شہر تھا. وہاں کے جو حاکم تھا، لوکل تھا، وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ دیکھو مل کے کام کرتے ہیں، حکومت تمہاری رہے گی، فتویٰ میرا رہے گا، کام کرتے ہیں، لہذا آئیں میدان میں. اس نے فتویٰ دیا، ایک جماعت بنائی جو ہلا کی اور کہا کہ تمام مسلمانوں کو جو اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں، جو توسل کے قائل ہیں، جو کسی قبر پہ جاتے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، ان کو مارنا جائز ہے، یہ مشرک ہیں، اور ان کا قتل عام بھی جائز ہے، ان کا مال آپ کے لیے مباح ہے. لہذا انہوں نے جماعت بنائی اور یہ کام شروع کیا. آج بھی اس وقت جو سعودی عربیہ ہے وہاں پہ 2 آل رہتی ہیں، ایک آل سعود ہے اور ایک آل شیخ ہے. ایک سعودی عرب میں آل سعود ہے جو محمد بن سعود کی اولاد ہے، اور ایک جو ہے آل شیخ. یہ تاریخ ہے، آپ پڑھیں تاریخ. یہ تو مشکل ہے کہ ہم یہ چیزیں جو آپ سن رہے ہیں اور آپ لوگوں کو کہیں کو بالکل پہلی بار دفعہ سنی ہوں گی، اس لیے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں نا. تاریخ ہے، یہ ساری تاریخ میں چیزیں ہیں. ان کے بادشاہوں نے کیا کیا، کربلا پہ حملہ کیا، نجف پہ حملہ کیا، مدینہ پر حملہ کیا، مکہ پر حملہ کیا. یہ سب دیکھیں، ان کی تاریخ دیکھیں. یہ نئی باتیں نہیں ہیں کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے سب یہ کام کیے ہیں، ان کے نظریات میں شامل ہے. اور ایک بات اور سن لیں، پاکستان میں وہابیت نہیں ہے. یہ نہ کہا کریں کہ وہابی پاکستان میں، یہ جو وہابیت میں بیان کر رہا ہوں اس کو حنبلی علماء نے، خود اہل حدیث نے رد کیا ہے. اس کو خود سلیمان بن عبد الوہاب اس کے بھائی ہیں، انہوں نے رد کیا اس کے نظریات کو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس طرح کون ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے اس طرح کے عوام. کون ہے آج جو قبر پہ جا کے کہ یہ اللہ ہے؟ نعوذ باللہ.
اگر وہ کہتا ہے تو وہ مشرک ہے اور وہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، نجس ہے وہ۔ ان لوگ نادان بیچارے لوگ جاتے ہیں، جا کے دعا مانگتے ہیں، اگر توسل کرتے ہیں کسی معصوم ہستی کے ساتھ۔ ہمارے پاس روایات موجود ہیں، بخاری میں روایت موجود ہیں اور مسلم میں روایات موجود ہیں کہ جن روایات کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ توسل جو ہے پیغمبر اسلام کی قبر کے ساتھ یا ان کی آل کی قبر کے ساتھ جائز ہے، دلائل ہے ہمارے پاس۔ لیکن کوئی جا کے قبر پہ کہے کہ یا تو میرا اللہ ہے یا تو ہی بیٹا دیتا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، وہ مشرک ہے۔ جو کہے کہ رسول اللہ بیٹا دیتے ہیں خدا نہیں دیتا، وہ مشرک ہے۔ یا کوئی کہے کہ علی بیٹا دیتے ہیں، مشرک ہے۔ یا کوئی کہے حسین بیٹا دیتا ہے، ہاں ایک بندہ ہے کہ وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، کہتا ہے یا حسین بیٹا دے، اس سے جا کے پوچھو تو بھائی بات سن، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، حسین بیٹا دیتا ہے یا خدا دیتا ہے؟ اگر وہ کہا کہ میرا تو عقیدہ ہے تو حسین بیٹا دیتے ہیں، تو بابا تو مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے۔ الحمدللہ توحید جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید جو مسلمانوں کے پاس ہے وہ توحید یہودیوں کے پاس نہیں ہے۔ اس طریقے سے خدا کے ساتھ جو عشق اور خدا کی بارے میں جو نظریہ ہے مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہے یہودیوں کے پاس۔ عیسائی تو ویسے تصدیق کے قائل ہے، لیکن مسلمانوں میں سے جو نظریہ توحید کے بارے میں شیعت کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اصل شیعت چھپا دی گئی ہے، جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ شیعہ نہیں ہے۔ یا جس طرح میں نے کہا نا اسلام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ شیعہ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ غالی اور نصیری جو ممبر پہ آئے ہوئے ہیں ہم ان سے برات کرتے ہیں، کئی دفعہ علماء نے کی ہے، اور یقیناً کیوں اگر ہم کہیں آپ کہیں کہ کس طرح برات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے قرآن کے بعد، وہ ہے علی کا نہج البلاغہ، شیعہ کے پہلے امام، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور بہت سارے بزرگ علماء نے بھی اس کو قبول کیا کہ یہ مولا علی کی کتاب ہے، اس میں مولا کے خطبے بھی ہیں، مولا کے خط بھی ہیں اور فرامین بھی ہیں۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ توحید کیا ہے، اور علماء مصر کہتے ہیں کہ لوگوں کو توحید کی سمجھ نہ آتی اگر علی کا نہج البلاغہ نہ ہوتا، اور دعا مانگنے کا طریقہ نہ آتا اگر امام سجاد کا صحیفہ کاملہ نہ ہوتا۔ یہ کتابیں ہونے کے باوجود ایک بندہ راستے سے بھٹک جاتا ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے۔ اگر شیعہ ہے تو فقط نام لیوا ہے، اس نے پڑھا ہی نہیں ہے علی کو۔ علی کا پیغام توحید ہے، علی کا پہلا خطبہ ہی توحید پرستی پہ ہے۔ تو لہذا یہ جو مشکل ہے آج، میں آج کر رہا تھا کہ سعودی عرب میں وہ آئے اور اسی طرح جو ہے غالی اور مشرک مختلف زمانوں میں آتے رہے ہیں۔ آج بھی ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ممبر پہ آتے ہیں اور خریدے گئے ہیں، وہ ان کی ڈوری پیچھے سے ہلائی جا رہی ہے، ان پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور ان کو اس طرح کے بیانات جاری کروائے جا رہے ہیں تاکہ اہل سنت علماء اور اہل سنت عوام کے دل مجروح ہوں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کی جائے، اور اس طرح جو آپس میں مسلمانوں کی لڑائی ہو جائے۔ اور مقابلے میں ناسبی ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں جو اہل بیت کی توہین کرتے ہیں ڈائریکٹ۔ اے کاش کہ وہ لوگ اتنا دیکھتے کہ جن کی ہم توہین کر رہے ہیں وہ کون ہے، جو جناب سیدہ کی توہین کرے۔ آپ خود دیکھیں، جسے رسول کہتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جسے رسول فقط کہتے نہیں ہیں، عملاً پیغمبر اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سامنے جا کر بیٹی کا استقبال کرتے ہیں، جس کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ خطاب پر ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں طرف سے ہو رہا ہے۔ یا آپ یوں دیکھیں، یزید ہر بندہ مانتا تھا، آج تک اہل سنت مانتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ پلید ہے، یزید نے ظلم کیا امام حسین علیہ السلام پہ۔ ابھی جو ہے وہ ایسی نعرے بازی ہو رہی ہے، ایسی ریلیاں نکل رہی ہیں جن میں کہا جا رہا ہے کہ یزید جو ہے بے گناہ تھا۔ یہ یقین کریں اہل سنت نہیں ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے جی۔ یزید کیتا ہے صحیح کیا وہ دے بھرا نے، اس کے بھائی ہیں یا نہیں ہیں، آپ اس سے بھی آگے جائیں۔ ان کا کوئی دین مذہب ہی نہیں ہے، یہ پیسے کے پجاری ہیں، پیسہ دیا جا رہا ہے، پیسہ دے کر کبھی اہل سنت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی ایسے کیا جاتا ہے کہ شیعہ کے عقائد کو مجروح کیا جائے۔ لہذا یہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا سعودی عرب میں یہ آیا ایک فرقہ، ابھی بھی موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے بہائیت جو تھی ایران سے نکلی، پھر قادیانیت، مرزائیت۔ تھوڑا سا میں اس پہ بیان کروں گا اور آپ کی زحمت کو تمام کروں گا چند مواد کو بیان کرنے کے بعد۔ بہت اہم ٹاپک ہے،
اور اس پہ اگر میں آپ سب بیان کرنا چاہوں تو 5-6 گھنٹے کی نشست بھی کم ہے ہمارے لیے، کافی نہیں ہے، لیکن میں مختصراً بیان کروں۔ علماء حق کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ احمد قادیانی 1835 میں پیدا ہوا۔ اب دیکھیں کس طرح تعلق ہے استعمار کے ساتھ ان کو بنانے والوں کے ساتھ۔ 1835 میں پیدا ہوا یہ ہندوستان میں، ہندوستان کے ایک گاؤں میں جسے قادیان کہتے ہیں۔ ان کے ابا و اجداد تو لاہور کے تھے، ادھر سے ہی گئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ جب پیدا ہوا اور جس ماحول میں رہتا تھا وہاں ماحول ایسا تھا کہ اس زمانے میں اگر خط پڑھنا ہوتا تو بندے ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ یہ خط آیا پڑھو، علم کی کمی اتنی تھی۔ ایسے زمانے میں اگرچہ یہ سنی تھے، انگریز وہاں موجود تھا اور اس کے والد اور اس کے بھائی انگریز کے خاص آدمیوں میں سے تھے، ان کی فوج میں شامل تھے۔ تو یہ اسی ماحول میں جوان ہوا، بڑا ہوا اور اس نے دین پڑھنا شروع کیا۔ وہاں پہ مسیحیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، ہندوازم، آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں تو ابھی بھی سارے ادیان موجود ہیں۔ تو یہ مناظرے کرتا، بحثیں کرتا، تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ مذہبی انسان بنتا گیا اور اس نے مناظرے شروع کر دیے عیسائیوں کے ساتھ، کتابیں بھی لکھنی شروع کر دیں۔ برہان احمدیہ ان کی کتاب مشہور ہے 4-5 جلدوں میں۔ لوگوں کا رجحان اس کی طرف بنا کہ یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے اور بڑا مذہبی آدمی ہے، اہل سنت علماء عوام کا۔ جب ان کے قریب ہوئے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ پھیلتے گئے اور انہوں نے اپنی ایک جماعت بنانا شروع کر دی۔ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے وغیرہ میں ڈیٹیل بتاتا کیسے جماعت بنی، کون کون جماعت میں شامل تھا، وہ سارا ہے موجود ہے کتابوں میں۔ میں نے عرض کیا کتابیں اتنی لکھی جا چکی ہیں، اتنا کاغذ لگایا گیا ہے ان کے خلاف، اس کے باوجود چونکہ ان کا رائے حل کچھ اور تھا اور ہے۔ اور ابھی اس وقت اس طرح وہ بھی فرما رہے تھے ضرورت ہے بیداری کی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو آشنائی دی جائے، آگاہی دی جائے۔ ہمارے علماء اور ہمارے دینی طلاب صحیح طریقے سے آگاہ نہیں ہیں قادیانیت سے، بیان کرنے والوں کو نہیں پتہ قادیانیوں کے بارے میں، یقین کریں ڈیٹیل سے نہیں پتہ۔ پھر آپ نوجوانوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ کوئی انگلش میں نہیں لکھا ہوا ان کا مواد، یا فارسی میں، اردو میں لٹریچر بڑا سارا ان کا اپنا بھی اور ان کے مخالفین کا لٹریچر سارا کس میں ہے؟ اردو میں۔ آپ پڑھیں اور پڑھائیں، بیان کریں۔ ہاں ہر بندے کو تو میں نہیں کہتا کہ پڑھے، کیونکہ اس طرح بندہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ ان کا طریقہ کار جو ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ اور بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مرزا جو ہے آہستہ آہستہ پھیلتا گیا اور اس کا بھی کہتا ہے میں مجدد ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی روایات اگرچہ موجود ہیں اہل سنت میں مجدد کی، لیکن اس کے بارے میں نہیں تھی۔ کہا میں مجدد ہوں، کبھی کہا کہ میں جو ہے آدم ہوں، کبھی کہا میں مریم ہوں، کبھی کچھ کہا، کبھی کرتے کرتے بہت سارے لوگ ان کو چھوڑنا شروع ہو گئے۔ اور پھر آخر میں جو ہے یہ کہہ دیا کہ ہاں، یہ کہا کہ میں مہدی ہوں۔ یہاں سے دیکھیں مہدی ہوں، کیونکہ ہماری روایات بہت زیادہ ہیں مہدویت کے بارے میں، شیعہ سنی کے اندر روایات موجود ہیں تمام کتب میں کہ امام مہدی آئیں گے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شیعہ کہتے ہیں آ چکے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ آئیں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنا ہے، ظہور ہونا ہے ان کا۔ تو لہٰذا اس نے ان روایات سے استفادہ کیا اور کہا کہ میں ہی وہ مہدی ہوں، اور جو عیسیٰ مسیح آنا تھا وہ بھی میں ہی ہوں، دونوں چیز۔ اور کہا کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہے۔ یہ ایک لیتے ہیں روایت جس میں کہا گیا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی نہیں ہے مگر عیسیٰ۔ اس روایت کو جب جانچ پڑتال کی گئی، علماء نے جب دیکھا تو وہ روایت یہ لوگ کاٹ کر پیش کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہے لا مہدی الا عیسیٰ معہو، مہدی نہیں آئے گا مگر عیسیٰ ان کے ساتھ آئیں گے۔ یہ حربہ ہوتا ہے منحرف لوگوں کا، روایات کو کاٹ کر پیش کرنا، تخطیق کرنا روایات کی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ تو یہ کام اس نے کیا اور کہا کہ میں ہی مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یہ اس لیے کہا کہ تاکہ بعد میں نبوت کا دعویٰ کر سکے آسانی کے ساتھ۔ توجہ فرمائیں، یہ بات کیوں کی؟ تاکہ نبوت کا دعویٰ کر سکے۔ یعنی جب کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں تو بھائی آپ تو عیسیٰ کے منتظر ہیں یا نہیں ہیں کہ عیسیٰ نے آنا ہے؟ عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جب عیسیٰ نے آنا ہے اور عیسیٰ ہے بھی نبی تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور وہ بھی نبی تھا لہذا میں نبی ہوں؟ یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور وہ نبی تھا لہذا میں نبی بھی ہوں۔ اب یہاں سے ایک نیا دعویٰ شروع ہو گیا نبوت کا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اور کہا کہ میرے اوپر جو ہے وہ چادر محمدیت اوڑھ دی گئی ہے، میں جو ہے وہ ذلی اور بروزی نبی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ اب بات یہ ہے
کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم تو پیغمبر اسلام سے عشق رکھتے ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں، ہم جو ہے ان سے محبت کرتے ہیں، ہم انہی کی تبلیغ کرتے ہیں، ہم انہی کے خادم ہیں، ہمارا سوال یہ جب تم کہہ رہے ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی یعنی پیغمبر کا دوبارہ ظہور، تو جب تم کہتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمیں یہ بتاؤ کس محمد کو کہہ رہے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں؟ وہ محمد جو دنیا سے چلے گئے، یا اس محمد اس بنا رہے ہو جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ اس کا دوبارہ ظہور ہے؟ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں وہ لوگ، توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو پیغمبر اسلام کے نام لیوا ہیں اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پیغمبر کے عاشق ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ ظہور ہے پیغمبر کا، تو پھر کس کو محمد مان رہے ہو؟ اس محمد کو، اس کو مرزا کو جو آیا ہے اس کو محمد مانتے ہو اور اس کا نام لیتے ہو کلمے میں، یا اس کا جو خدا کا آخری نبی تھا؟ اب یہاں پہ مفتی صاحب نے ایک بات کی کہ بحث، تو میں یہاں پہ اشارہ کر دوں، قادیانیوں سے بحث بنتی نہیں ہے، کرنی چاہیے نہیں، یہ تو جدا کی بات ہے۔ بحث اس لیے نہیں بنتی کہ ہمیں جب یقین ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، پھر بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شک ہے اس میں، یہ کہنا کہ بحث کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ تو بات ہی دور کی ہے۔ بحث کرنی چاہیے علمی باقی لوگوں سے، مگر ان لوگوں سے ختم نبوت پہ بحث نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو لہٰذا ان سے بحث کرنے کا کوئی توقع نہیں بنتا۔ تو یہ ہے اس حوالے سے، بہرحال بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں، ہم انشاءاللہ بعد میں کبھی خدا نے موقع دیا تو بیان کریں گے، یا نیٹ پہ بھی شروع کریں گے۔ 4 اختلافی عقائد ہیں ان کے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلا جو ہے وہی مہدویت والا ہے، یہ کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ دوسرا عیسیٰ والا ہے علیہ السلام والا، کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو وفات پا چکے ہیں، اور ان کے نزدیک سری نگر میں ان کی قبر ہے، کشمیر میں، یہ سب کچھ لکھا ہے ان کی کتابوں میں۔ اور چوتھی بات یہ کہتے ہیں، تیسری بات یہ کہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور ذلی نبی ہوں، اور یہ اس کے باقاعدہ جملے موجود ہیں کہ ابھی الفاظ مجھے کامل یاد نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے یا خدا کی کیا شان، اس خدا کی کیا شان ہے کہ جس نے قادیان میں اپنا نبی اتارا۔ جو نبی ہوتا ہے اس کی سچائی کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، یعنی چند چیزیں، ایک معجزہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کی جو پہلی زندگی ہے وہ دیکھی جاتی ہے کیسی تھی۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو نبوت کو ثابت کرتی ہیں۔ ان کی پہلی زندگی، آپ ان کی کتاب ہے سیرت مہدی، ان کے بارے میں لکھی ہے ان کے بیٹے نے سیرت مہدی، اس میں خود لکھا ہے، آپ ہنسیں گے کیا بتاؤں میں اس کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں، کیونکہ علمی بحث میں ہم لطیفہ بازی اور کسی کے اوپر ہٹ نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ انہوں نے خود جو کوئی لکھا ہے کہ سرکار جو ہیں وہ بچپن میں گڑ یا چینی جو ہے وہ اپنی جیب میں ڈال لیا کرتے تھے، اور ان کے کپڑے اتنے گندے ہوتے تھے، خود لکھتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ان کو بچپن میں اتنے دھوکے دیے جاتے تھے کہ یہ اپنے والد کی پینشن کھا گئے، اور بندہ ان کا رشتہ دار تھا امام دین، اور وہ ان کو لے کے چلا گیا۔ عجیب و غریب ان کی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں ان کتابوں میں، ہنستا ہے بندہ۔ تو ایسا بندہ جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ، اور یہ بہرحال وہ ہمارا تو ہمیں تو کہنے نہیں چاہیے، اب ہمیں یقین ہے کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، تو یہ تو بہرحال میں آپ کو ویسے بتا رہا تھا کہ یہ سب چیزیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں، لہٰذا یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ چوتھا جو اس نے کام کیا ہے، جو میں نے کہا کہ استعمار نے ان کو بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ استعمار کے کہنے پہ اس نے ہندوستان میں اس زمانے میں جہاد کو ممنوع قرار دلوایا ہے، کہا کہ جہاد حرام ہے، کہا کہ پیغمبر کے زمانے میں جہاد تھا، اب نہیں ہو سکتا۔ بھائی دیکھیں جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے جہاد ابتدائی اور ایک ہوتا ہے جہاد دفاعی۔ ابتدائی یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں تو یا نبی بتائے یا امام بتائے، وقت کا امام بتائے کہ بھائی جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ مگر جہاد دفاعی، اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی آ جاتا ہے ہمیں مارنے کے لیے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہیں کہ نہیں، مرزا غلام احمد صاحب نے کہا ہوا ہے کہ نہیں لڑنا، ایسا ہم نہیں لڑتے، ہم اندر جا کے جو ہے چھپ جاتے ہیں، یا ہمیں کوئی مار کے چلا جائے، ہماری عزت و ناموس کو لوٹ کے چلا جائے کوئی۔ دیکھیے ہندوستان میں یہ پوزیشن تھی، مسلمانوں کی عزت و ناموس، جان مال سب جو ہے انگریز کے ہاتھ میں تھا۔ اس زمانے میں انہوں نے فتویٰ دلوایا اس سے، کیونکہ ان کے گھر کا بندہ تھا، اس کا بھائی اس فوج میں تھا، اس کا باپ فوج میں تھا، فتویٰ دلوایا کہ تم کہو کہ جو ہے جہاد حرام ہے۔ اس نے جہاد کو حرام قرار دیا، اور جو اس نے ملکہ، اس زمانے کی جو ملکہ تھی، ان کو جو لیٹر لکھے ہیں، ان کی جو تعریفیں کی ہیں، فضیلتیں پڑھی ہیں، آپ وہ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ نبی تو کیا ہے، اس کو ایک عام اچھا انسان ماننا بھی میں سمجھتا ہوں جرم ہے، جب آپ وہ پڑھیں گے تو وہ جملے کہ اتنا گھٹیا حرکتیں اور گھٹیا باتیں ایک شخصیت جس کے لوگ احترام کرتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہرحال سیالکوٹ میں آئے، یہاں پہ انہوں نے جو ہے ایک
کچہری میں کام بھی کیا، اور یہاں پہ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد نور محمد جو تھے وہ بھی ان سے متاثر ہوئے، اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ علامہ بھی ان کے سے متاثر تھے. ایسی بالکل بات نہیں ہے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی جو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، دلائل ہیں. اور آج جو دشمنی رکھتے ہیں قادیانی ان کے ساتھ، وہ بھی یہی وجہ ہے. ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال صاحب کے ساتھ جو دشمنی ہے قادیانیوں کو، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آخری زمانے میں قادیانیوں کی خوب مخالفت کی ہے. شروع میں جو انہوں نے کہا تھا، تو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب شروع میں جماعت بنی تو اس وقت یہ نہیں تھا ایشو کہ یہ کون ہے کیا ہے. ایک مسلمان جماعت تھی، کام کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں تھیں. تو بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی 1908 میں فوت ہوتے ہیں. ان کے بعد ان کا پہلا خلیفہ، اب دیکھیں خلافت والا نظام، خلافت کا نظام بنایا گیا. ایک بات تو میں اور نوٹ آپ کر لیں کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت کیوں ملی، تو جواب میں کہتے ہیں کیونکہ وہ خداوند عالم کی اطاعت کے اس درجے پہ فائز تھے کہ اللہ نے ان کو ذلی نبوت دے دی. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ صحابہ کرام میں یا اہل بیت اطہار میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو مرزا سے زیادہ مطیع ہو اللہ کا. میں نے سوال لکھے ہیں، اس میرے ایک مقالے ہیں، میں آپ کو دوں گا اگر آپ دوستان لیں گے. میں نے یہ لکھا تھا کہ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں اور ہم خلفاء کو مانتے ہیں، حضرت ابوبکر افضل ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی؟ حضرت میں نے ان سے کہا، میں انہوں کو کہا کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی مثلا سارے جو اصحاب ہیں یا اہل بیت ہیں، یہ افضل ہے یا مرزا افضل ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہستیاں افضل ہیں تو پھر مرزا کو نبوت ملی، انہیں کیوں نہیں ملی؟ اگر اطاعت خدا کی وجہ سے ہی نبوت ملتی ہے تو بھائی ان کو کیوں نہیں ملی صحابہ کو؟ تو یہ سارے نقطے ہیں، آپ اس پہ تو یعنی، لیکن آپ جب ان کے پاس بیٹھیں گے میرے عزیز بھائیو تو بڑے خطرناک لوگ ہیں. انہوں نے اس پہ پی ایچ ڈی کی ہوئے، رٹے لگائے ہوئے ہیں چند چیزوں کے، ٹھیک ہے نا. اب میرے ساتھ مجھے دوستان گروپ میں ایڈ کر دیتے ہیں، آپ یہ ان کو جواب نہیں جواب. میں نے کہا میں ان کو دے کے تھک چکا، مجھے پتہ ہے ان کے پاس کیا ہے، انہوں نے جو باتیں کرنی ہیں وہی ہیں. ابھی بھی مجھے پتہ ہے بہت سارے دوست ایڈ کر دیتے ہیں، میں ان کو دیکھتے ہی نہیں ہوں کہ مجھے پتہ ہے جو باتیں انہوں نے کرنی ہیں وہ ساری تکراری ہیں، پہلے ہو چکی ہیں. اور الحمدللہ اس پہ بہت سارے علماء نے کام کیا ہے. شیعہ کی طرف سے بھی فارسی میں بہت زیادہ کام ہوا ہے، اردو میں ہم نے بھی کیا ہے، بہت سارے مقالات اس پہ لکھے ہیں، آرٹیکل لکھے ہیں، اور ابھی انشاءاللہ ریکارڈنگ کا سلسلہ بقاعدہ شروع کریں گے. اور میں ابھی یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، دعوت بھی دیتا ہوں، جس مرضی قادیانی کا میرے ساتھ آگے بات کر لے، میں اس کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سسٹم ہے. سلوات پڑھے محمد اور رحمت اللہم صلی علی محمد علی محمد. دیکھیں کافر ہیں اور ختم نبوت میں ہم ان سے بات نہیں کرتے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ جو پھیل رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے جو ان کے باقی نظریات ہیں وہ لوگوں کے سامنے برملا کرنے ہیں، لوگوں کو بتانا ہے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو بیان کروں کہ پہلا خلیفہ کیا بنا؟ نور الدین بھیروی تھا. اس کے بعد ان کا اپنا بیٹا بشیر الدین محمود احمد، جو ایسا خلیفہ ہے جس نے، خلیفہ تو میں کیا کہوں، بارہ جو انہوں نے بنایا تھا، وہ ایسا فرد ہے کہ جس نے اس جماعت کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے. ٹھیک ہے، پوری دنیا میں اس جماعت کو اس نے پھیلایا ہے. اب اس وقت 200 سے زیادہ ممالک میں یہ جماعت موجود ہے، اور جہاں پر بھی لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں، لوگوں کو مالی مدد دیتے ہیں اور بدلے میں ان کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیں. یہ اس طرح بہت، میں نے خود آزمایا ہے، بندہ مجھے ملا ہے، کہتا ہے جی پہلے میں سنی تھا، پھر میں شیعہ ہوا، اور شیعہ سے میں قادیانی ہوا. میں نے کہا بابا جی ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جب میں سنی تھا تو میں سنتا تھا کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے تاریخ میں، اور شیعہ یہ کہتے ہیں اہل سنت کے بارے میں، بزرگان کے بارے میں. تو پھر میں نے اہل سنت کی اپنی کتاب میں پڑھ لیا کہ یہ ہوا ہے واقعہ. پھر کہتا ہے کہ میں جب شیعہ ہو گیا پھر میں نے شیعوں کی کتاب میں پڑھ لیا کہ یہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا بہتر یہ کہ میں رضی ہو جاؤں. میں نے کہا نہ سنیوں نے تمہیں پیسے دینے تھے مذہب اختیار کرنے کے، نہ شیعوں نے دینے تھے، یہ تمہیں دے رہے ہیں پیسے. وہ بیٹھا بھی بینک میں ہوا تھا، ان کا بینک، ان کا بہت سسٹم ہے. میں آپ کو اس پہ تفصیلی اگر بتانا چاہوں، ان کا جو سسٹم ہے اتنا مضبوط ہے. آج تک یہ جماعت قائم کیوں ہے؟ ان لوگوں کا اتنا سسٹم اقتصادی مضبوط ہے. ان کا ہر بندہ تنظیمی ہے. بچوں کی الگ تنظیم ہے، جوانوں کی الگ تنظیم ہے، بوڑھوں کی الگ تنظیم ہے، خواتین کی 2-3 قسم کی تنظیم ہے. ہر بندہ تنظیمی ہے، اور تجربہ جب بڑھتا جاتا ہے اس کے لیے عہدے بھی بڑھتے جاتے ہیں. اور صنعت کے اعتبار سے خود کفیل بنے ہوئے ہیں یہ لوگ، خود کام کرتے ہیں، یہ خود اپنا کام کرتے ہیں. مثلا لوہے کا کام ہے انہوں نے خود کرنا ہے، چمڑے سے جو چیزیں بنتی ہیں انہوں نے خود بنانی ہے. یہ کام ہاسپٹل آج آپ لوگ بھی جاتے ہیں ان کے پاس، تو پیسہ استعمار دے رہا ہے. ہم نے اس پہ باقاعدہ مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ قادیانیت اور استعمار.
اس طرح ایک مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے قادیانیت اور اسرائیل. اسی طرح جو ہے ان کے باقی تعارف سارا جو ہم نے کروایا ہے مختلف آرٹیکلز میں وہ موجود ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اس وقت کام کر رہے ہیں، دنیا پوری میں کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا جو ہے طریقہ کار وہ یہ ہے کہ غریب ممالک میں جاتے ہیں جہاں لوگوں کو پیسہ چاہیے وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنے عقائد کو پھیلاتے ہیں. اس کو روکنا بہت ضروری ہے. جس طرح اسرائیل وجود میں لایا گیا، اس طرح ربوہ جو ہے آپ کے پاکستان میں یہ چنیوٹ کے ساتھ ربوہ یہ 1948 میں اسی مرزا بشیر الدین محمود احمد نے لایا اور یہ وہاں پہ موجود ہے اور آج ان کا مرکز بنا ہوا ہے. تو ان پہ فعالیت ممنوع ہے پاکستان میں حکومت کی طرف سے. بھٹو کے دور میں ممنوع قرار دی گئی ان کی فعالیت، ایکٹیویٹیز ان کی کوئی یہ نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، مسجد نام ہی رکھ سکتے، بیت رکھتے ہیں یہ لوگ نام. ٹھیک ہے، میں گیا ان کے قبرستان میں، وہاں پہ لکھا ہوا تھا علیہ السلام قبروں کے اوپر، تو کاٹا ہوا تھا. میں نے کہا یہ کیوں کیا ہے؟ کہتا بس دیکھ لو یہ ہماری مظلومیت ہے، فلاں یہ وہ، یعنی فلاں خلیفہ علیہ السلام، فلاں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس طرح یہ لکھی ہوئی تھی چیزیں، کاٹی ہوئی تھی. البتہ ایک ہماری مشکل میں آخر میں یاد کروں، باتیں ہماری بہت ساری ہیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹ کر پائیں. میں مختصراً ایک بات کروں آپ سے. اس وقت جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے مسلمانوں کی، ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں اور ہم غفلت میں وہ کام کر رہے ہیں کہ جو کام اکابرین نے اس وجہ سے کیے تھے کہ ان کے پاس یہ وسائل نہیں تھے. اس زمانہ جو ہے میں مسلمان آپس میں جدا رہتے تھے. آج جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے، مثال کے طور پر شیعہ کے بارے میں کتاب لکھنے والے نے یہ کتاب لکھی مثلاً 1000 سال پہلے، یا اہل سنت کے بارے میں 1000 سال پہلے لکھا گیا، تو کیا شیعہ کو یہ ضروری نہیں سمجھتا کہ میں تحقیق کروں کہ واقعاً سنی ایسے ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی 1000 سال پہلے ایک بندہ کتاب میں کچھ لکھ کے چلا گیا، جب شیعہ رہتے تھے کسی اور علاقے میں، سنی کسی اور علاقے میں، آج دنیا سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے، تو کیا آپ سے خدا نہیں پوچھے گا کہ تم نے الزام کیوں لگایا دوسرے پہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرما رہے ہیں. مثلا ہم یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ مشرک ہیں، وحدانیت خدا کے قائل نہیں ہیں، اور سنیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ سنی جو ہیں وہ اہل سنت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے دشمن ہیں. مثلا اہل سنت کو اہل بیت کا دشمن کہنا اور شیعہ کو مشرک کہنا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو حقائق سے آگاہ نہیں ہے. آپ توجہ فرمائیں، صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم. اللہم صلی محمد و آل محمد و اجل فرج. آج جو ہے یہ باتیں وہی کر سکتا ہے جو حقائق نہیں جانتا. اگر آپ کسی فرقے کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کسی مذہب کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں جب تک آپ مکمل طور پہ آشنائی نہیں رکھتے، تمام زوایا سے نہیں جانتے، آپ اس کے خلاف حرف اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، حق نہیں رکھتے. آج جو سب سے زیادہ خطرہ ہے اسلام کو، مسلمانوں کو داخلی طور پہ، وہ نیم ملاؤں سے ہے، جن کی ایک موضوع پہ دسترس نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، اور اٹھا لیتے ہیں اپنے پاس سے آواز اپنی روٹی روزی کے لیے. اہل سنت کے مقدسات کی توہین شیعہ کے نیم ملا کرتے ہیں، اور شیعہ کی توہین اہل سنت کے نیم ملا کر رہے ہیں. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اب پڑھے دیکھیے افراد، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیں. کسی بھی مذہب کے بارے میں تحقیق کرنے کا ایک اصول بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کسی مذہب کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو عوام کو نہ دیکھیں اور مجھ جیسے خطیبوں کو نہ دیکھیں. آپ ان کی وہ کتابیں جو مین کتابیں ہیں، مین ماخذ و منابع سمجھے جاتے ہیں، ان کو پڑھیں. پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ واقعا یہ مذہب ایسا ہے. اور آپ اس مذہب کے بارے میں اگر ایک بات کرنا چاہتے ہیں تو ایسی بات کریں کہ وہ مذہب والے بھی قبول کریں کہ واقعا جو نظریہ تو نے بیان کیا یہ ہمارا ہے. اب غلط ہے یہ ٹھیک ہے، یہ تم فیصلہ کرو اپنے حساب سے، ہمارا یہ ہے. ایک بات آپ ایسی کر دیتے ہیں کہ کسی میں ہے ہی نہیں آگے سے. ٹھیک ہونا یا غلط ہونا بات کی بات ہے. ایک بندے میں ہے ہی نہیں اور آپ کہتے ہیں یہ شیعہ ایسا ہے یا سنی ایسے ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جو توحید شیعہ کے پاس ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ایسی توحید کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن یہی سنیوں کے پاس بھی ہے. اگر علی کا نہج البلاغہ پڑھیں تو قرآن کے بعد علی نے بہت کھول کر ہر چیز کو بیان کیا ہے. نہج البلاغہ میں بہت بڑی خوبصورت کتاب ہے. مولا کے خط بھی ہیں، مولا کے کلمات قصار بھی ہیں اور خطبے بھی ہیں. اگرچہ علی نے فقط توحید بیان نہیں کی، اس میں علی ایک جامع شخصیت ہے. اب توجہ کریں، آپ شیعہ ہیں تو آپ کا امام پہلا ہے. اگر آپ
اہل سنت ہے تو آپ کا چوتھا خلیفہ ہے. آپ توجہ فرمائیں, علی سے آپ کا ایک رشتہ ہے, علی سے آپ کا ایک تعلق ہے. علی ابن ابی طالب وہ جامع شخصیت ہے, علی وہ ہستی ہے کہ جس کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ میدان جنگ میں دیکھیں گے تو علی جیسا مجاہد کوئی نہیں ہے. اگر علی کو سپاہ خدا میں دیکھیں گے علی جیسا سپاہی کوئی نہیں ہے. علی کو اگر علم کے میدان میں دیکھیں گے علی جیسا عالم کوئی نہیں ہے. اگر قضاوت کی مسند پہ دیکھیں گے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی جیسا قاضی کوئی نہیں ہے. یہ توجہ فرمائیں, علی وہ ہستی ہے جو علم کے میدان میں ہر میدان میں علی آگے ہیں. جب علی اتنا عظیم ہے تو علی کی کتاب کلام الامام, امام الکلام, امام کا کلام بھی تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. علی کا کلام بھی ایسے جامع ہے. اگر آپ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں علی سے سیکھیں, علم عرفان تصوف چاہتے ہیں علی سے سیکھیں, آپ اگر حکمت کی باتیں چاہتے ہیں علی سے سیکھیں, آپ توحید پرست بننا چاہتے ہیں علی سے سیکھیں, آپ نبوت کیا ہے سیکھنا چاہتے ہیں علی سے سیکھیں. علی نے سب کچھ سکھایا ہے. جب اتنا کچھ ہے علی کے پاس موجود تو علی کے ماننے والا بھٹکے پھر کیوں, علی کا ماننے والا شرک کیوں کرے, علی کا ماننے والا ممبر پر آ کے علی کا نام لے کے لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتا ہے. ماشاءاللہ یہ ساری چیز توجہ کریں. تو یہ میں آج کر رہا ہوں کہ ایک حربہ ہے دشمن کا, دشمن نے مال خرچ کیا ہے, مال خرچ کر کے جو ہے ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے, تفرقہ پیدا کر رہا ہے اور جو ہے راہ خدا کو روک رہا ہے. بس فقط میں 2-3 آیات تلاوت کروں گا, زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. دوسرا جو حربہ ہے دشمن کا وہ کیا کرتا ہے دشمن, تنفق علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. توجہ فرمائیں, دشمن کا ایک حربہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول کے ساتھی ہیں ان پر خرچ نہ کرو, روک لو تاکہ یہ لوگ سب رسول کو چھوڑ جائیں. یعنی محاصرہ کرتے ہیں, اقتصادی محاصرہ. آج بھی مسلم ممالک میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جن کا اقتصادی محاصرہ ہے. فلسطین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اس لیے ظلم ہو رہا ہے کہ وہ حقیقی راستے پہ ہیں. ایران کے ساتھ آج جو ظلم ہو رہا ہے اور ایران پہ پابندیاں بڑھتی جا رہی ہیں, وجہ کیا ہے, وہ راستہ ان کا صحیح ہے. جب راستہ صحیح ہے تو کہتے ہیں ان پہ خرچ نہ کرو, ان کے پاس پیسہ نہ جانے دو, ان لوگوں کو محروم کر دو, اقتصادی حوالے سے مشکل کا شکار کر دو تاکہ صحیح راستے کو چھوڑ کر چلے جائیں. لیکن الحمدللہ اس زمانے میں بھی جو رسول کے ساتھ تھے, جنہوں نے رسول کا ساتھ دیا, جو واقعاً پیغمبر کے مخلص تھے, انہوں نے کسی میدان میں پیغمبر کو نہیں چھوڑا, اور جن کا ایمان کمزور تھا وہ اس زمانے میں بھی چھوڑ جاتے تھے اور آج بھی چھوڑ جائیں گے. لہٰذا اس وقت جو پوزیشن بنی ہوئی ہے دنیا کے اوپر اسلامی ممالک میں, بالخصوص ایران کے حوالے سے, تو یہ لوگ کہتے یہ ہیں کہ ایران کی پوزیشن وہی ہے جو شیب ابی طالب کی تھی, جبکہ آج ایران کا لیڈر کہتا ہوا نظر آ رہا ہے ہماری پوزیشن شیب ابی طالب والی نہیں, ہماری پوزیشن بدر و خیبر والی ہے. سبحان اللہ. جس طرح وہاں ہم فاتح تھے آج بھی فاتح ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے اندر جو ہے ان کو ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے اور وہ ایجادات کر رہے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کچھ عرصے میں وہ بہت آگے بڑھ جائیں گے. قرآن مجید کی بہت ساری آیات ایسی ہیں جو اس حوالے سے ہیں کہ انسان کو دشمن شناسی کرنی چاہیے اور دشمن کی کیا حربے ہیں. اسی طرح جو ہے بہت ساری آیات امت کے متحد ہونے کے حوالے سے, اتحاد کے حوالے سے ہیں. وہ ساری انشاءاللہ بعد میں کبھی پھر خدا نے موقع دیا تو آپ خود مطالعہ کریں قرآن کا اس نگاہ سے, قرآن کو اس نگاہ سے دیکھیں. قرآن نے ہمیں دشمن کی پہچان کے حوالے سے کیا کہا ہے. قرآن نے تو یہ بھی کہا ہے یہاں پر کہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. آج بہت سارے ایسے ہمارے مسلمان حکمران ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو راضی کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو جائیں گے حتیٰ کہ تم ان کی ملت میں شامل ہو جاؤ. وہ تمہیں کیا چاہ بنانا چاہتے ہیں, تم کیا سمجھ رہے ہو کہ مسلمان بھی رہوں اور یہود و نصارہ بھی خوش رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یا اسلام کو چھوڑنا پڑے گا یا یہود و نصارہ کو چھوڑنا پڑے گا. قرآن کا اٹل اور واضح فیصلہ ہے کہ یہود و نصارہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں, کبھی دوست نہیں ہو سکتے. خداوند عالم سے دعا ہے خداوند عالم ہمیں جو ہے بصیرت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں اسلام محمدی اور اسلام حقیقی کا پیروکار بنائے. ڈاکٹر صاحب ہمارے یہ بھائی ہیں, ان کے والد صاحب کچھ ہی دنوں پہلے فوت ہو گئے ہیں. یہ مطلب بہت ہی قریبی ہمارے بھائی ہیں. ان کے والد صاحب کا نام ہے حاجی بابر سلیم کھوکھر صاحب. تو ان کے لیے خصوصی ہم نے دعا کروانی ہے, ان بچوں کے لیے بھی, اتفاق و پیار کے لیے بھی, اور ان کی خداوند عالم سے دعا پروردگار واسطہ محمد و آل محمد جتنے بھی حاضرین محفل میں شریک تھے, پروردگار
ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، الہی ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، الہی کریم اللہ واسطہ محمد و آل محمد جتنے بھی مومنین موجود ہیں یہاں پر، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار اماں علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد بالخصوص بھائی جو ہمارے یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، پروردگار ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر کو کشادہ اور نورانی فرما، ان سب کو اپنے والد صاحب کے لیے بہترین اور اعمال کو، نیک اعمال کو اور خیر و برکات کو ان کے لیے بھیجنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ جو مرحومین ایسے ہیں جن کا دعا مانگنے والا کوئی نہیں، شب جمعہ ہے، پروردگار ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نورانی کر دے۔ کریم اللہ واسطہ محمد و آل محمد امت مسلمہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما، آپس میں محبت و پیار کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا ہم و غم ذات مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی ذاتیات سے باہر آ کر اپنے دین اور اپنے پیغمبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آل محمد کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جتنے بھی اسلام کی دشمن طاقتیں ہیں سب کو نابود فرما دے۔ پروردگار جتنی قوتیں اور طاقتیں اسلام کے لیے کام کر رہی ہیں، مسلمان قوتیں ہیں، پروردگار ان سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما، ان سب کو ترقی عنایت فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد تمام اکابرین اسلام، علماء، مراجع دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی مغفرت فرما دے۔ جتنی شخصیات آج دنیا پہ ہیں اور کام کر رہی ہیں اسلام کی خاطر، چاہے وہ اہل سنت ہیں، شیعہ ہیں، کسی مسلک و مذہب سے ہیں، جو اسلام کے لیے صحیح معنوں میں کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کو طول عمر عطا فرما، ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما۔ الہی واسطہ محمد و آل محمد زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ